تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے, حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے, دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا, کمزور دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈینس ہی نہیں ہے, قوت ارادی کمزور ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا, ہو ہی نہیں رہا, ڈرنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کمزور دلی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ بولو نا, کمزور دل. یہ عیب ہے, اور مرد کے اندر یہ بہت بڑا بڑا عیب ہے. آج عصر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا, ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا ہے مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہا ہے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو, فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا, تو ریلیکس ہونے کے لیے. کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیچ بھی شروع کر دیتے ہو, کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے. اور بعض ہم میری ویڈیو آنا دوڑ دوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں, ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو, چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا.